السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ صدف ایک خوبصورت اور چنچل لڑکی تھی۔ عمر 22 سال، لمبے گھنگریالے بال، چمکدار آنکھیں اور ایک ایسی مسکراہٹ جو دیکھنے والے کا دل موم کر دے۔ وہ کالج میں BA کر رہی تھی اور گھر میں رہ کر اپنی چنچل طبیعت سے سب کو ہنسانا چاہتی تھی۔ اس کے بالکل بغل والے گھر میں کیسر رہتا تھا، 25 سالہ نوجوان، لمبا، خوبصورت اور فلرٹی شخصیت کا مالک۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ کیسر لڑکیوں کے ساتھ بات کرنے میں ماہر تھا اور صدف کی جوانی دیکھ کر اس نے سوچ لیا تھا کہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ایک شام صدف اپنے گھر کی چھت پر کھڑی تھی جب کیسر نے نیچے سے آواز دی، صدف کیا حال ہے؟ کب سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، بہت خوش لگ رہی ہو۔ صدف نے جھک کر دیکھا اور چنچل انداز میں ہنستے ہوئے کہا، ارے کیسر بھائی، آپ بھی تو چھت پر آ جاتے ہیں کبھی کبھی، اکیلے اکیلے کیا کرتے ہیں؟ اس طرح بات چیت شروع ہوئی۔ دونوں چھتوں سے ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ کیسر نے اپنا فون نمبر دے دیا اور صدف نے بھی اپنا نمبر شیئر کر دیا۔ اگلے دن ہی دونوں کے درمیان میسیجز شروع ہو گئے۔ چند دن بعد کیسر نے صدف کو کہا، گھر میں سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہیں باہر مل لیتے ہیں۔ صدف نے شرماتے ہوئے ہاں کر دی۔ دونوں نے محلے سے تھوڑی دور ایک ہوٹل کے کیفے میں ملنے کا فیصلہ کیا۔ پہلی ملاقات میں صدف نے خوبصورت سا لباس پہنا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، کیسر اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اسے گلے لگا لیا۔ یہ گلے لگانا نرم اور لمبا تھا۔ صدف نے آنکھیں بند کر کے اس کی خوشبو لی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی حرارت پھیل گئی۔ تم بہت پیاری ہو صدف، کیسر نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پھسلایا۔ صدف شرما کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ تم بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہو کیسر، تمہاری باتیں سن کر دل بہت خوش ہو جاتا ہے۔ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کے قریب بیٹھے رہے۔ کیسر نے صدف کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ صدف نے بھی اس کا ہاتھ دبایا۔ وہ اس سے سچی محبت کرنے لگی تھی۔ کیسر کی فلرٹی باتیں، اس کی مسکراہٹ اور اس کی جوانی اسے پاگل کر رہی تھی۔ اس ملاقات کے آخر میں کیسر نے صدف کو دوبارہ گلے لگایا۔ صدف نے اس کی کمر کو پکڑ لیا اور آہستہ سے کہا، ہم اب دوست سے زیادہ ہیں نا؟ کیسر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں، بہت زیادہ۔ پہلی ملاقات کے بعد صدف اور کیسر کے درمیان رابطہ دن بدن مضبوط ہوتا گیا۔ صدف تو کیسر سے سچی محبت کرنے لگی تھی۔ وہ رات کو دیر تک اس کے میسیجز کا انتظار کرتی۔ اس کی ایک کال پر اس کا دل دھڑک اٹھتا۔ کیسر کی فلرٹی باتیں اسے احساس دلاتی تھیں کہ وہ خاص ہے۔ دوسری ملاقات ایک اچھے ہوٹل کے کیفے میں ہوئی۔ صدف نے خوبصورت سا فیروزی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو کیسر نے فوراً اٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ یہ گلے لگانا بہت گہرا اور لمبا تھا۔ صدف نے آنکھیں بند کر کے کیسر کی مضبوط باہوں میں خود کو سما لیا۔ کیسر، تمہارے بغیر مجھے لگتا ہے جیسے سب کچھ ادھورا ہے، صدف نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے نرم آواز میں کہا۔ کیسر نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور پھر مسکراتے ہوئے، تم بھی میری جان ہو صدف، تمہاری یہ چنچل ادائیں مجھے پاگل کر دیتی ہیں۔ دونوں ایک الگ ٹیبل پر بیٹھے۔ کیسر نے صدف کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور انگلیوں سے کھیلنے لگا۔ صدف شرما رہی تھی مگر خوش بھی تھی۔ کیسر اس کی تعریف کرتا رہا، تمہاری آنکھیں دیکھ کر دل رک جاتا ہے، تمہارے بالوں کی خوشبو پاگل کر دیتی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں نے ایک دوسرے کو کئی بار گلے لگایا۔ ایک بار جب صدف نے کہا کہ وہ اسے بہت یاد کرتی ہے تو کیسر نے اسے کھڑے ہو کر مضبوطی سے سینے سے لگا لیا۔ صدف نے اس کی کمر کو پکڑ رکھا تھا۔ دونوں کئی لمحوں تک اسی طرح کھڑے رہے۔ اگلے ہفتے وہ ایک اور ہوٹل میں ملے۔ جب ملاقاتوں کا سلسلہ باقاعدہ ہو چکا تھا، ایک شام ہوٹل کے کمرے میں دونوں صوفے پر بیٹھے تھے۔ صدف نے کیسر کے گلے میں بازو ڈال دیے اور جذباتی ہو کر کہا، کیسر، ہماری یہ دوستی اب محبت بن چکی ہے نا؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کیسر کا جسم ایک لمحے کے لیے تنا۔ اس نے مسکراتے ہوئے موضوع بدل دیا، ابھی تو ہماری خوبصورت ملاقاتیں ہو رہی ہیں صدف، شادی کی بات بعد میں کریں گے۔ صدف نے کچھ کہا نہیں، بس کیسر کو گلے لگا لیا۔ وہ سچی محبت میں ڈوبی ہوئی تھی اور سوچتی تھی کہ کیسر بھی اسے اتنا ہی چاہتا ہوگا۔ کیسر اندر سے خوش تھا۔ وہ صدف کی جوانی اور معصومیت سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ گلے لگانا، قریب بیٹھنا، ہاتھ تھامنا، سب کچھ اسے مل رہا تھا، مگر وہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا۔
ملاقاتوں کا سلسلہ اب مزید گہرا اور باقاعدہ ہو چکا تھا۔ صدف کیسر سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتی تھی۔ وہ رات دن اسی کے خیال میں رہتی۔ کیسر کی ایک مسکراہٹ اس کے لیے پوری دنیا تھی، جبکہ کیسر اب بھی اس کی جوانی اور خوبصورتی سے فائدہ اٹھانے میں مصروف تھا۔ وہ صدف کی معصومیت کا لطف اٹھا رہا تھا۔ ایک شام دونوں نے شہر سے باہر ایک خوبصورت ہوٹل میں ملنے کا فیصلہ کیا۔ جب صدف وہاں پہنچی تو کیسر نے اسے دیکھتے ہی آگے بڑھ کر مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ یہ گلے لگانا بہت لمبا تھا، گرم اور جذباتی تھا۔ صدف نے آنکھیں بند کر کے کیسر کی باہوں میں خود کو مکمل طور پر سما لیا۔ اس کی دھڑکن کیسر کے سینے سے ٹکرا رہی تھی۔ کیسر، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، صدف نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم میرے دل کی دھڑکن بن چکے ہو، کیسر نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نرم لہجے میں جواب دیا۔ تم بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہو صدف، تمہارے بغیر یہ زندگی ادھوری سی لگتی ہے۔ دونوں بالکنی والے کمرے میں بیٹھے۔ صدف نے کیسر کے گلے میں بازو ڈال دیے اور اس کے قریب ہو گئی۔ کیسر نے بھی اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ دونوں کئی لمحوں تک خاموشی سے ایک دوسرے کی حرارت محسوس کرتے رہے۔ اچانک صدف نے کہا، کیسر، اب ہماری یہ ملاقاتیں کب تک چلیں گی؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، گھر والوں سے بات کرنی چاہیے۔ کیسر کا جسم تن گیا۔ اس نے فوراً موضوع بدلتے ہوئے مسکرا کر کہا، صدف جان، ابھی تو ہماری محبت کا خوبصورت وقت چل رہا ہے۔ شادی کی بات کرنے سے پہلے تھوڑا وقت اور گزارنے دو۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صدف نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے کیسر کو دوبارہ گلے لگا لیا۔ وہ اس کی بات پر یقین کرنا چاہتی تھی۔ کیسر نے اسے تسلی دی اور اس کے بالوں کو آہستہ سے سہلایا۔ اس کے بعد بھی ملاقاتوں میں صدف بار بار شادی کی بات اٹھاتی، مگر کیسر ہر بار ٹال جاتا۔ کبھی ابھی کیریئر ہے، کبھی گھر والے نہیں مانیں گے، کبھی وقت آئے گا کہہ کر بات ختم کر دیتا۔ ایک رات جب دونوں ہوٹل میں بیٹھے تھے، صدف روتے ہوئے بولی، کیسر، مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم مجھ سے صرف وقت گزارنے کے لیے مل رہے ہو، میں تم سے سچی محبت کرتی ہوں۔ کیسر نے اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا اور بولا، ایسا مت سوچو صدف، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر کیسر کے دل میں دوسری ہی سوچیں تھیں۔ وہ صدف کی جوانی کا لطف اٹھا رہا تھا، مگر ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ صدف اور کیسر کی ملاقاتوں کا سلسلہ اب 6 ماہ سے زیادہ ہو چکا تھا۔ صدف کیسر سے دل کی گہرائیوں سے محبت کر چکی تھی۔ وہ اسے اپنی زندگی کا سب سے اہم حصہ سمجھتی تھی۔ ہر رات وہ کیسر کے بارے میں سوچ کر سوتی اور ہر صبح اس کی ایک میسج کی امید میں جاگتی۔ آخری ملاقات ایک خوبصورت ہوٹل میں ہوئی۔ صدف نے بہت خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کیسر نے اسے دیکھتے ہی آگے بڑھ کر بہت مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ صدف نے آنکھیں بند کر کے کیسر کی باہوں میں خود کو مکمل طور پر سما لیا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ کیسر، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، تم میرے لیے سب کچھ ہو، صدف نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کیسر نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے بولا، تم بھی میرے لیے بہت خاص ہو صدف۔ دونوں صوفے پر بیٹھے صدف نے کیسر کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ کئی لمحوں تک دونوں ایک دوسرے کی دھڑکن سنتے رہے۔ پھر صدف نے جذباتی ہو کر کہا، کیسر، اب بہت ہو گیا، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، برائے مہربانی گھر والوں سے بات کرو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کیسر نے ایک لمحہ خاموشی سے گزارا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، صدف جان، تھوڑا صبر کرو، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ مگر اس رات کے بعد کیسر کا رویہ بدل گیا۔ میسیجز کا جواب آنا کم ہو گیا، کالز اٹھائیں تو وہ مصروف بتاتا۔ صدف بے چین ہو گئی، وہ روتی رہتی، دعائیں مانگتی، مگر کیسر دور ہوتا جا رہا تھا۔ ایک ہفتہ بعد جب صدف نے کیسر کے گھر فون کیا تو پتہ چلا کیسر اپنا سامان لے کر اچانک کہیں چلا گیا ہے۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بھی صرف ایک نوٹ چھوڑا تھا کہ وہ کچھ دن کے لیے باہر جا رہا ہے۔ صدف کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ روتے ہوئے گھر آئی اور بستر پر گر پڑی۔ اس کی چنچل مسکراہٹ اب غائب ہو چکی تھی۔ وہ رات بھر کیسر کے گلے لگانے کی یاد میں روتی رہی۔ تم نے مجھے کیوں دھوکہ دیا کیسر، میں نے تم سے سچی محبت کی تھی۔ کیسر کبھی واپس نہیں آیا۔ وہ صدف کی جوانی اور معصومیت سے فائدہ اٹھا کر خاموشی سے غائب ہو گیا تھا۔ وقت کے ساتھ صدف نے خود کو سنبھالا۔ وہ اب زیادہ سنجیدہ اور بالغ ہو چکی تھی۔ اس کی چنچل طبیعت واپس آئی
مگر دل کے کونے میں کیسر کا زخم ہمیشہ رہ گیا۔ وہ اکثر سوچتی کہ محبت میں بھروسہ کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس طرح ایک خوبصورت چنچل لڑکی کی سچی محبت دھوکے کی بھینٹ چڑھ گئی۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔